سنک گڑھ کی ایک بہت ہی خوبصورت صبح اپنے واسیوں کو کام دھندوں میں مصروف ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ڈھولو اور چھوٹو اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ددو راج محل کی طرف نکلے۔ ادھر ببن میاں جلیبیاں بنانے میں مصروف نظر آئے۔ داروغہ جی بھی پاس کھڑے ببن میاں کی جلیبیوں کو گھور رہے تھے۔ ببن میاں بولے، ہاں تو بتاؤ داروغہ، کیسا رہا تمہارا جنگل کا سفر؟ جڑی بوٹیاں ملیں یا خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے ہو؟ داروغہ جی بولے، مت پوچھو ببن میاں، خطروں سے بھرا ہوا سفر تھا، لیکن میں بھی داروغہ ہوں داروغہ۔ میں نے بھی ہار نہیں مانی اور جنگل کے آخری کونے سے جڑی بوٹیاں لے کر ہی لوٹا ہوں۔ گاؤں کے ساتھ مغرب کی طرف ایک بہت بڑا اور خطرناک جنگل منسلک تھا۔ لوگ جنگل کی طرف کم ہی نکلتے تھے کیونکہ وہاں ایک خطرناک چڑیل کا سایہ تھا۔ داروغہ جی جنگل کا قصہ ہی بیان کر رہے تھے کہ انہیں رانی ہستی مسکراتی نظر آئیں۔ رانی ایک بہت خوبصورت عورت تھیں اور ہر وقت ہستی مسکراتی رہتی تھیں۔ وہ ہر صبح اپنے محل سے نکل کر پورا گاؤں گھومتیں۔ ان کے قریب پہنچ کر بولیں، تم 3 دن سے کہاں تھے داروغہ؟ محل میں نظر نہیں آئے۔ داروغہ جی نے انہیں بھی جڑی بوٹیاں لانے کا قصہ کہہ سنایا۔ رانی بولیں، بس اب ہم بھی سارا گاؤں دیکھ چکے ہیں، آج ہم بھی جنگل کی سیر کریں گے۔ داروغہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ راجا جی نے رانی کو خطرناک جنگل میں لے جانے سے سخت منع کر رکھا تھا، اس لیے داروغہ جی گھبرا گئے۔ وہ بولے، معافی چاہتا ہوں رانی جی، راجا جی نے جنگل میں غیر ضروری جانے سے سخت منع کر رکھا ہے، اس لیے میں تو آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تو اس کے جواب میں رانی بولیں، ان کو کون بتائے گا، ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ یہ سن کر داروغہ ان کے ساتھ چل دیے۔ جوں ہی رانی جنگل میں داخل ہوئیں، تیز ہوا چلی۔ دور درختوں پر اڑتی چڑیل نے جنگل میں کسی انسان کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اسے گاؤں والوں کا جنگل میں بے وجہ پھرنا سخت ناپسند تھا، اس لیے وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ گاؤں والے جنگل سے ڈرے رہیں۔ اس نے جھٹ سے منتر پڑھا اور اسے رانی اور داروغہ جنگل کی سیر کرتے نظر آئے۔ اس نے حاسد نظروں سے رانی کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، اچھا تو یہ ہے رانی، یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے اور یہ میرے جنگل میں چہچہاتی ہوئی کیوں گھوم رہی ہے؟ میں ابھی اس کی ہنسی بند کرتی ہوں، ہا 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 ہا۔ یہ کہہ کر اس نے منتر پڑھ کر رانی پر پھونک مار دی۔ ادھر داروغہ جی رانی کو جنگل میں رہنے والے رنگ برنگے طوطے دکھانے لے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد رانی بولیں، ہم تھک گئے ہیں داروغہ، راج محل واپس چلیے۔ یہ سن کر داروغہ جی بھی حیران ہوئے۔ وہ سوچنے لگے، شاید اتنا گھنا جنگل دیکھ کر رانی جی ڈر گئی ہیں اور انہیں واپس راج محل چھوڑ گئے۔ واپس آ کر رانی سو گئیں۔ ادھر کافی دن گزر گئے، رانی گاؤں میں نہ دکھیں۔ راجا جی بہت پریشان تھے کیونکہ رانی جی نہ تو باہر نکلتیں، نہ ہی کھاتی پیتیں، نہ ہنستی مسکراتیں اور دن بدن بوڑھی دکھنے لگی تھیں۔ راجا جی نے اس معاملے میں گاؤں والوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ فوراً ددو کو بلا بھیجا۔
ددو نے حکیم کو بلانے کا مشورہ دیا۔ حکیم کو بھی بلا لیا گیا۔ حکیم نے معائنہ کیا لیکن اسے رانی جی بالکل تندرست لگیں، نہ کوئی بخار نہ ہی کمزوری۔ سب حیران پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حکیم نے بتایا کہ رانی جی کو ایسا کوئی بھی مرض نہیں جس کی دوا اس کے پاس موجود ہو۔ اتنے قابل حکیم سے یہ سننے کے بعد بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ رانی بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ آخر ددو کے مشورے پر انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا، لیکن اب بھی وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھے، اور ڈھولچی کو بلا بھیجا اور اسے اعلان کرنے کا کہا۔ ڈھولچی نے اعلان کیا، سنو سنو سنک نگر کے واسیوں سنو، راجا جی نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی رانی کو ہنسائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ سنو سنو سنک نگر کے واسیوں سنو، راجا جی نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی رانی کو ہنسائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ڈھولچی بار بار یہ صدا لگاتا اور آگے بڑھ جاتا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ ڈھولو بولا، رانی جی تو ویسے ہی ہنستی مسکراتی رہتی ہیں، مزید کیوں ہنسانا ہے؟ پاس ہی ببن میاں کھڑے تھے۔ وہ بولے، وہ خاموش ہو گئی ہیں اور بیمار بھی رہنے لگی ہیں۔ دور کھڑے داروغہ جی یہ سن کر سوچ رہے تھے کہ جنگل جانے کے بعد ہی رانی کا یہ حال ہوا ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ چھوٹو بولا، داروغہ جی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ داروغہ جی بوکھلا گئے اور بولے، میں نے کیا ہے؟ ڈھولو بولا، ہم نے کب کہا کہ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ کیا ہے؟ تو داروغہ جی ہکلاتے ہوئے بولے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈھولو کو ان پر شک ہوا۔ سب کے جانے کے بعد وہ بولا، داروغہ جی پریشان مت ہوں اور اس بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ داروغہ جی نے ادھر ادھر دیکھ کر ساری بات ڈھولو کو بتا دی۔ یہ سن کر ڈھولو گھر آ گیا اور سب کچھ چھوٹو کو بتایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں ناگن پری سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ ہی کوئی مدد کر سکیں۔ شام ہوئی اور وہ دونوں ددو کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جوں ہی ددو سو گئے وہ دونوں باغ کی طرف نکلے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ خوبصورت پھولوں کے باغ میں جا کر 3 بار ناگن پری کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہیں۔ رات گہری تھی، چھوٹو ڈر رہا تھا۔ وہ بولا، ڈھولو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈھولو بولا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن آج ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ بہادر بنو میرے بھائی۔ باغ میں پہنچ کر ڈھولو نے ناگن پری کو پکارا، ناگن پری، ناگن پری آپ کہاں ہیں؟ ناگن پری ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ لیکن ناگن پری کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ چھوٹو بولا، ناگن پری رات کو نہیں آتی ہوں گی، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جوں ہی واپس جانے کے لیے مڑے، انہیں آواز آئی، ہاں بولو بچوں، کیوں رات کے اس وقت مجھے نیند سے جگایا ہے؟ ڈھولو بولا، آپ کا بہت شکریہ
کیا آپ ہمارے بلانے پر آئیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ رانی جی بیمار ہو گئی ہیں۔ جس دن سے وہ جنگل کی سیر کر کے واپس لوٹی ہیں بالکل بدل گئی ہیں، نہ تو باہر نکلتی ہیں، نہ پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی ہیں۔ ناگن پری بولی، ٹھیک ہے بچوں، میں اس معاملے کا حل نکالتی ہوں، تم دونوں اب گھر جاؤ۔ چھوٹو اور ڈھولو کے جانے کے بعد جو ہی ناگن پری نے چھڑی گھمائی، ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ ناگن پری ایک بہت طاقتور اور عقل مند پری تھیں۔ انہوں نے دیر نہ کی اور فوراً جنگل کی طرف نکل پڑیں۔ جنگل پہنچ کر انہوں نے دوبارہ چھڑی گھمائی اور چڑیل کو حاضر کیا اور بولیں، بولو چڑیل، تم نے کیوں رانی جی پر منتر پڑھ کر انہیں بیمار کیا ہے؟ انسانوں پر جادو کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ چڑیل بولی، ہا 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 ہا، کسی کو بھی میرے جنگل میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی یہاں آئے گا میں اس کا یہی حال کروں گی۔ تم بھی چلی جاؤ یہاں سے، کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے۔ ہا 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 ہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں ہوں سب سے خوبصورت، میں ہوں سب سے حسین، میں ہوں سب سے خوبصورت، میں ہوں سب سے حسین۔ یہ گنگناتے ہوئے چڑیل وہاں سے جا ہی رہی تھی، یہ سنتے ہی ناگن پری کو غصہ آ گیا اور وہ بولیں، اگر جنگل میں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تو تمہیں بھی پرستان جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور کچھ وقت کے بعد تمہارا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر چڑیل بوکھلا گئی اور معافیاں مانگنے لگی۔ ادھر دوسرا دن شروع ہوا اور سارا گاؤں راج محل کے سامنے جمع تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی ددو کا ہاتھ بٹانے محل پہنچے۔ ددو مالی سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کروانے میں مصروف تھے۔ ادھر رانی کو سامنے بٹھایا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب گاؤں والے آتے اور ناکام لوٹ جاتے۔ چھوٹو بولا، ددو، لوگ کیسے رانی جی کو ہنسائیں گے؟ ددو بولے، پتہ نہیں بچوں، تم لوگ اپنا کام کرو، جاؤ ڈھولو مالی کی مدد کرو، اور چھوٹو تم میرے ساتھ آؤ۔ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کر کے رانی کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی عجیب منہ بناتا تو کوئی لطیفے سناتا، لیکن رانی جی کو ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ راجا جی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ محل سے جانے لگے۔ چند لوگ ہی باقی تھے۔ اتنے میں ناگن پری نمودار ہوئیں اور بولیں، ارے کیا ہوا ہماری رانی جی کو؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے چھڑی رانی کے سر پر رکھی اور رانی ہنستی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر راجا جی بہت خوش ہوئے اور پری کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ پری بولیں، اگر یہ بچے مجھے سارا معاملہ نہ بتاتے تو شاید رانی جی کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ یہ سن کر راجا جی نے چھوٹو اور ڈھولو کو انعام دیا اور سنک گڑھ کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئیں۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ وہ یہ کہ دوسروں سے حسد کر کے ہم صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.